امریکی رپورٹ یہ ہے کہ تقریباً 35-36 کروڑ تبلیغی ہے، لیکن تبلیغیوں کے پاس جب یہ علماء کے ہاتھ سے نکلا بھائیوں کے ہاتھ میں گیا، سمجھے بھائی، تو پھر مصیبت بھی آئی، سمجھے۔ خدا کی قسم مجھے حضرت اقدس نے یہاں آ کر کے بتایا، کہا کہ مولوی منظور بعض مدارس آپ سمجھیں، انہوں نے کہا ان کو مدرسہ کہتے ہوئے مجھے سلیم اللہ کو ڈر لگتا، میں ان کو مدرسہ نہیں کہتا، آپ سمجھیں۔ ہمارے اساتذہ بھی تھے، فرمائے ان کو مدرسہ کہنا، یہی وجہ ہے کہ بہت سے مدارس کراچی میں ایڑی چوٹی کی زور لگائے حضرت کو کہ آپ ہمارے ختم بخاری میں آ جائے، سالانہ پروگرام میں آ جائے، فرمائے نہیں، آپ کی لائن مدرسے کی نہیں ہے، مدرسے کے نام پہ چندہ کرتا ہے، میں نہیں آؤں گا، سلیم اللہ نہیں کیا جی، آپ خود سمجھیں گے وہ کون سے مدارس تھے، بالکل نہیں گئے سلیم اللہ۔ اس غیر آباد جگہ پہ آ گئے، یہاں 2-3 مرتبہ آ گئے، یہاں ختم بخاری کے لیے آ گئے، سمجھے، لیکن فرمایا کہ پہلے وہ تو مدرسہ ہو تو میں چلا جاؤں نا، وہ مدرسہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے یہاں حضرت نے فرمایا کہ مولوی منظور یہ ہے کہ میں اس قسم کی جو ہے نا کہ بالکل اپنے اکابرین کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس طرز کو اس کو چھوڑ، میں نے کہا حضرت مدرسہ آپ پہ قربان ہے، یہ مدرسہ ہے آپ کا، سلیم اللہ کا، یہ مدرسہ حسین و مدنی کا ہے، تبلیغ والوں نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا۔ یہ بدبختی ہے کہ اللہ نے ان کو، ایجنسیوں نے ان کو بھی 2 جگہ پر کر دی، ورنہ تبلیغی جماعت میں سادگی تھی، 35-36 کروڑ لوگ الیاسی بن گئے، سب کو سبحان اللہ، 35-36 کروڑ 70-80 سال کی عمر۔ یہ انگریزی رپورٹ، چونکہ میں امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں سارے سب کچھ معلوم ہوتا امریکہ کا، میں باقاعدہ ہوں امریکہ کا آدمی، آپ سمجھ رہے ہیں، ہماری نشستوں پر خاص ہوتی ہے، میری یہ جو پگڑی ہے اس سے امریکہ کو بڑی محبت ہے، اور یہ میری داڑھی اور یہ میرا جو چہرہ ہے اس سے امریکی بہت محبت کرتے ہیں۔ اور بدبختوں میں نے کہا میں مذاق بھی کرتا ہوں، اس کو بھی سمجھا کروں، سمجھے۔ تو ہمیں امریکی رپورٹ یہ ہے کہ تقریباً 35-36 کروڑ تبلیغی ہے، لیکن تبلیغیوں کے پاس جب یہ علماء کے ہاتھ سے نکلا بھائیوں کے ہاتھ میں گیا، سمجھے بھائی، تو پھر مصیبت بھی آئی، سمجھے۔ یہ جماعت تھی، علماء کی جماعت تھی، یہ سرمایہ داروں کے ہاتھ پہ لگے، اور مدرسے بھی جب سرمایہ دار ہوگا، واہ قاسم نانوتی، واہ اللہ کیسے لوگ تھے، فرمایا جہاں پر روپے آٹھانا آئے گا خدا دیوبند کو چلائے گا، اور جس وقت دیوبند کے اندر کروڑوں پیسے آ جائیں گے، مارکیٹ بنے گی، تو پھر مار پیٹ شروع ہوگی، جس وقت مارکیٹ بنے گی تو پھر کیا ہوگی، مار پیٹ، وہی آپ نے دیکھا دیوبند میں بھی لڑائی ہو گئی، سمجھے، شیخ الحدیث حضرات بھی ایک دوسرے کو دھکا دیں، تپائیاں بھی چلی، بخاری بھی چلی۔ پنجاب میں ایک مناظرہ ہوا، تیری بلان، اس نے یہاں سے بخاری وہ جو ہوتے ہیں نا قدیمی کتب خانے کے بڑے بڑے، اس مناظر نے دوڑا، اس نے کس کر کے بخاری اس کے منہ پہ مار دی، اس کے پاس مسلم شریف تھے، اس نے اس کے منہ پہ مارا، اس نے اس کی داڑھی پکڑی، ایسے بڑی داڑیاں تھیں، کھینچا تو اس کی مٹھی بھر گئی، داڑھی اس کی اکھڑ گئی، بہت سے بال اس کے، اس نے ان کی داڑھی کھینچی، دونوں کی ماشاءاللہ مٹھیاں بھر گئی، اس نے اس کی داڑھی کی بال بھی اکھاڑ دی، اس نے اس کے، واہ مناظر اسلام زندہ باد، شیخ الاسلام زندہ باد، میں کہا لے جا امی جان کو دکھا دے، مناظرہ جیت کر کے آ چکا ہوں، سمجھے، بیوی کو بھی دکھا دے، حال ہی ہمارا یہ ہو گیا مولوی صاحب۔ حضرت سعد کی شکایت کی، ہاں ملنگو، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی شکایت کی کہ کوفہ میں لوگوں نے کی نماز صحیح نہیں پڑھاتا، محمد والی نماز نہیں پڑھاتا، شکایت حضرت عمر کو پہنچی، حضرت عمر نے سعد کو بلایا، کہا کہ سعد مجھے شکایت پہنچی ہے کہ آپ صحیح نماز نہیں پڑھا رہے، امامت صحیح نہیں کر رہے، فرمایا کہ واللہ لا آلو مقتدیت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے نبی کی اقتداء کیا، خدا کی قسم 1% اس میں کمی نہیں کروں گا، سمجھے، ارقد فی الاولیین واحذف فی الاخرین، پہلی رکعتیں لمبی کر لیتا ہوں، دوسروں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کچھ کم کر دیتا ہوں، واللہ لا آلو مقتدیت به رسول اللہ، جو میں نے نبی کی نماز پڑھی اس میں کمی نہیں کروں گا، کوئی ناراض ہوتا ہے خوش ہونے دو۔ حضرت عمر نے فرمایا ذاک ظن بک یا سعد، میرا گمان بھی تیرے ساتھ یہی تھا، واہ سعد تو نرینہ ہے، تو مرد ہے، نرینہ ہے، اصل مرد ہے،
حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجی، جاؤ پتہ کرو کہ اس کا قصور ہے یا مقتدیوں کا قصور ہے۔ جا کر کے اس مسجد سے لوگوں نے چوری چپکے سے پوچھا ماذا رأیکم فی سعد بن ابی وقاص، سعد کے بارے میں کیا؟ انہوں نے کہا کیا کہنا سعد کا، سعد سعید ہے، سعد سعید ہے۔ دوسری مسجد میں کہا سعد کا کیا کہنا، تیسری کو جا کر کے کہا سعد کا کیا کہنا، سعد تو وہ نماز پڑھاتا ہے جو محمد کی نماز ہمیں یاد آتی، سعد کا کیا کہنا۔ ایک بوڑھے کے پاس گیا، سمجھے، کہا آپ کی رائے کیا؟ کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لا یعرف القضیہ لا یعدل بالسویہ، برابر شرابر تقسیم بھی نہیں کرتا، سمجھ رہی ہیں کہ لا یعدل فی القضیہ، فیصلوں کے اندر عدل سے کام نہیں لیتا، ولا یقسم بالسویہ، برابر تقسیم نہیں کرتا، سمجھ رہی ہیں کہ ہاں 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 ہے۔ حضرت سعد کو جب پتہ چل گیا فرمایا اللہم لا تمیتو، اللہ اس کو موت نہیں دینا، اللہم اطل عمرہ، اس کی عمر طویل کر دو، وعرضہ للفتن، فتنوں کا نشانہ بنا دو اس کو، سمجھے، مارنا نہیں ہے اللہ اس کو طویل عمر دے دے اور اس کو فتنوں کا کیا ہے نشانہ بنا دے۔ تو آگے راوی کہتا ہے کہ پھر وہ ایسا بڈھا ہو گیا، آنکھوں کی یہ آبرو آ کر کے یہاں پر پلکوں پر گر گئے، نظر بھی نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی بے ریش لڑکوں کو ہاتھ لگاتا تھا، پھر بھی اس اپنے بدکاری کو چھوڑتا نہیں، اور خواتین یہاں سے گزرتی تو تب بھی وہ اپنے بے حیائی دکھاتا اور لوگ کس کر کے پٹائی کرتے، پھر روتا، کہتے ہیں کہ کیا ہے، عاجز ذلیل اصابہ دعا سعد، سعد کی بددعا لگ گئی اس کو، مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے، سمجھے۔ اس لیے میں بھی اس قسم کے بڑے لوگوں کے لیے ہم دعا کریں گے، اللہم لا تمتہم وَأَطِلْ أَعْمَارَهُمْ وَعَرِّضْهُمْ لِلْفِتَنِ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دعا تو کر لی نا میں نے، ہاں دعا تو کر لی، یہ ہے جی جانا دا پترا۔ وہ ہمارے بلوچ لوگ پاگل ہے، وہ تو ایسی سیدھے بات نہیں کرتے نا، سمجھے۔ تو اسلام آباد میں کسی نے سینما کی بنیاد رکھی تو دعا کر رہے ہیں، سینما گھر کے اور لوگ جمع ہو گئے، وہ وزیر دعا کر رہے ہیں۔ تو میں دبئی میں تھا، بلوچ کا انداز سنو، بلوچ کہتے ہیں استاد تو پاکستانی چونے بھی غیرت، پاکستانی کہتے ہیں کیسے یہ بے غیرت، تو یہ چونے بی وقوفی وزیری، یہ چونے مردمم بی وقوفم بی حیاں، یہ ہوتی دستان چست کن چیلو اٹھ گئے، کہتے ہاتھ اٹھا کر کے یہ کیا مانگتا ہے، کیا کہ گئے، اے اللہ اس بے حیائی کی بنیاد میں نے اخلاص سے رکھی ہے، یا اللہ اس بے حیائی کی بنیاد میں نے اخلاص سے رکھی ہے، نہایت اخلاص کے ساتھ، اے اللہ یہ تیرے بندے یہ سارے بے حیا میرے ساتھ ہاتھ اٹھائی دو، یا اللہ اس بے حیائی کو دائم اور مستقل دائم فرما دے، اس کی سلسلہ کو پوری دنیا میں پھیلا دے، اے اللہ ہمارے جتنے بے حیا چلے گئے آپ کے پاس آ چکے، اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، یا اللہ بے حیائی سے جو ملتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ جنت تو نہیں ملے گی، اللہ اخلاص کے ساتھ ان کو جہنم میں پہنچا دے۔ آیا سمجھ نہیں ہے؟ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔